سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 132۔ پہلی لائن ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر، اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، بخش دے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے، جزا یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی اچھا اجر ہے نیک اعمال کرنے والوں کا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کل اسی آیت مبارکہ کے متعلق ابتدائی گفتگو یہ کی کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کو بیان کیا، اور ان متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تنگی کی حالت میں، فراخی کی حالت میں احسان کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ صفات بھی بیان کی کہ اگر ان سے بتقاضِ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق کل گفتگو کی تھی کہ استغفار کرنا اور گناہوں پر توبہ کرنا یہ انتہائی کیا ہے، ضروری ہے، اور یہ جو گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہوں کا کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ صابن کپڑے کی میل کو چیل کو دور کر دیتا ہے، یا کوئی سرف کپڑوں سے میل کو چیل کو دور کر دیتا ہے، ایسا ہی یہ استغفار کا یہ کیمیکل ایسا ہے، استغفار کا یہ صابن ایسا ہے کہ وہ ان گناہوں کو کیا کر دیتا ہے،
پاک صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو کل بھی حدیث مبارکہ سنائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ تائب ہونے والا ایسا جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یہ اس کے نام اعمال سے بالکل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آگے فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ بے حیائی کا کام کر لیں یا وہ کوئی اپنی جان پر کوئی ظلم کر لیں، اور اس نے بتایا تھا کہ ذات فرماتے ہیں کہ فعلوا فاحشۃ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور ظلموا انفسهم سے گناہ صغیرہ مراد ہے۔ فرمایا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین، علماء کرام، محدثین کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرے، نیکی توبہ کے ساتھ ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے۔ کیوں کہ وہ جو نیکی ہوتی ہے وہ اس گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ جب تک وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے تب تک ان کو چین نہیں آتا، تب تک ان کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین کرام، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہم ادھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر زبان سے توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دل کے اندر گناہوں کی ایک پلان چل رہا ہے، ایک منصوبہ چل رہا ہے، پلاننگ کر رہے ہیں تو اور ادھر سے ہم جناب اعلیٰ زبان سے توبہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پلاننگ ہے یہ ایسی خالی خولی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری اصل پلاننگ، یہ جو توبہ ہے زبانی کلامی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ کسی فارسی کا ایک شعر ہے جس نے بڑی زبردست ایک بات کہی، اس نے کہا کہ سبح برکف، اور کیا کہتے ہیں، توبہ برلب، دل پر از ذوق گناہ، کہ ہاتھوں پہ تسبیح، زبان کے اوپر صرف توبہ، اور دل ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ماں، ٹھیک ہے نا؟ کہ گناہوں کو بھی ہماری اس استغفار کے اوپر ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہوں کو بھی ہمارے اس استغفار کے اوپر کیا ہے؟ ہنسی آ رہی ہوتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ، مشہور ایک اللہ تعالیٰ کی ولیہ اور عابدہ اور زاہدہ خاتون گزری ہیں، بڑا فیمس ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک شہرت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا جو استغفار ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ استغفار کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تمہاری توبہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ انسان، اس کی جو شرائط ہیں وہ ایک الگ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ انسان سب سے پہلے جو گناہ کیا ہے اس میں ندامت ہو، اور جناب اللہ دل سے یہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو گناہ کیا ہے اس سے ہٹ جائے اور پھر اپنے آپ کو نیکی کے اندر چلائے، یہ اس کی توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ لیکن ہم جناب اللہ صرف زبانی کلامی جناب اللہ وہ کیا ہے؟ توبہ طائب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نیک لوگ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ وہی ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، ٹھیک ہے نا؟ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی ہے کہ جو اس سے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو وہ معاف کرتا ہے۔ وہ تو بندے کے انتظار میں ہے کہ کب یہ جناب اللہ میری طرف آئے اور ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابن آدم، کہ ٹھیک ہے نا، مالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر تو جناب اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا گناہوں سے بھر کر لے کر آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو کیوں معاف کر دیا صاحب, مجھے کیوں نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بخشنے والا, اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مغفرت کر دے. اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں کا, ان نصارہ کے اس عقیدے کو بھی کیا کر دیا, رد کر دیا ہے, جن کا کہنا یہ ہے کہ گناہ پوپ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اتوار کے اتوار گرجا گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ عام گناہ ہیں جن کو تو وہ پوپ بغیر کسی کہے پوچھے بس یہ جو معاف ہو گئے, اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پوپ کے کان میں جا کر کہہ دو کہ صاحب میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں کیا, یہ کیا, وہ کیا ہے, تو وہ جناب اللہ کہہ دے گا ہاں ہاں بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دی. یہ کہاں کا اصول؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ وَمَن يَغْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ وہ اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا اب گناہ کے اوپر انسان گناہ کرتا چلا جائے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے گا کہ اگر انسان کیا کہتے ہیں گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے گا تو یہ چھوٹا گناہ بھی اس کا کبیرہ بن جاتا ہے, کبیرہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک علماء کا قول نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کبیرہ گناہ جو ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. ٹھیک ہے نا. کوئی بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے, اور کوئی چھوٹا گناہ جس پر انسان بار بار کرتا رہے وہ صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا گناہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کا عادی یا گناہوں پر اصرار نہ کرے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہو کر اس گناہ سے, اس کام سے فی الفور اپنے آپ کو کیا کر دے, علیحدہ کر دے, اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہے اور مغفرت کا دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہے کہ مجھ سے کیا ہے مغفرت مانگو. حدیث مبارکہ میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کا ایک قول ہے, ابلیس کا. وہ شیطان ابلیس یہ کہتا ہے کہ اہلکت الناس, کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے بالذنوب, گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں نے گناہ کے تقاضے وسوسے ڈال کے وہ گناہوں پر عمل کرتے رہتے, تو میں نے ان کو اس گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے. اور وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اور ان لوگوں نے مجھے کیا کر دیا ہے, ہلاک کر دیا ہے, ختم کر دیا. کس کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ گناہ ہوتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں. میں بڑی مشکل سے ان کو گناہوں پہ لگاتا ہوں, اور یہ جناب یا اللہ بس گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی آ کے اللہ کے حضور بخشش اور مغفرت مانگ لیتے ہیں. میری شادی کی تھی کڑائی پر کیا ہو جاتا, پانی پھر جاتا ہے. تو میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا, اور لوگوں نے مجھے استغفار اور لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کیا کر دیا, تباہ کر دیا. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ ایسے لوگ ہیں ان کا بدلہ کیا ہے, ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, ایسا نہیں. ہاں اصول اور ضوابط, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹرم از کنڈیشن اپلائی, کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ بھئی یہاں پر اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں, لاگو ہوتے ہیں. اس کے تھوڑے سے اصول و ضوابط ہیں, بس وہ اس پہ لاگو ہیں کہ انسان سچے دل سے توبہ ہو جائے, استغفار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چاہے وہ کیا کہتے ہیں ریت کے ذرات کے برابر ہوں جتنے, یا سمندروں کے قطرات کے برابر ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ سارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جزاء مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار, اور ایسی جنت عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر کئی مقام پر جنت کا نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے نا, مختلف انداز سے. کیا کہیں فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى, یہ دودھ کی نہریں ہیں, یہ شہد کی نہریں ہیں, یہ شراب کی نہریں ہیں, یہ منرل واٹر کی نہریں ہیں. اور یہ کس کے لیے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے.
ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جنت کے نقشہ کھینچتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، جو تمہارا دل چاہے گا، جس کو تم چاہو گے وہی تمہیں کیا ہے وہاں چیز مل جائے گی. تو فرمایا کہ جنت ایسی جنت جس کے نیچے کیا ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. انسان دنیا میں رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا کا یہ مقام نہیں ہے کہ جہاں انسان کسی اچھے اور پرفضا مقام پر جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ 3 دن 5 دن 7 دن رہے گا، واپس آ جائے گا. بھائی پیچھے چھٹی نہیں ہے، کاروبار ہے، کام کاج ہے، بچے ہیں، گھر ہے، وہاں سے اب آنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن جناب اس سے زیادہ رہ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ آخرت کیا ہے، وہ جنت کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بالکل نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں، نہ نکلنے کا نہ نکالے جانے کا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور فرمایا کہ یہ جو نکتے نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین کیا ہے اجر بھی دیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ٹھیک ہے نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ویسے اس کو کیا ملتے ہیں؟ درجات ملتے ہیں، ویسے اس کو درجات ملتے ہیں. انسان اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ امت کو میرا سلام کہنا اور جا کر کہنا کہ یہ جنت ایک چٹیل ہے، ٹھیک، خالی میدان ہے، اس میں تم نے اپنے درخت وغیرہ لگانے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، نماز، اور اس کے ساتھ تمہارے کیا ہے اعمال کرتے جاؤ گے، تمہاری یہ بلڈنگ تعمیرات بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 1 منزل 2 منزل، یہ ہمارے اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا فلور ہم وہاں پر کیا ہے بنواتے ہیں، اور کتنی بڑی جنت، کتنی منزلیں بالا خانے بنواتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ٹھیک ہے. اور آپ حضرات نے ایک بڑا مشہور شعر بھی سنا ہوگا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ٹھیک ہے کہ یہ اعمال سے ہی انسان کا کیا، اچھے اعمال کرتا رہے گا جنت بنتی چلی جائے گی، برے اعمال کرتا رہے گا جہنم کیا ہے چلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ حضرات نے وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی جسے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اگر نیک ہو تو اس کے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک جہنم کا ایک کنارہ کھولا جاتا ہے، کو کہا جاتا ہے کہ اے بندے اگر تو نیک اعمال اور ایمان نہ لے کر آتا نا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، تیرا ٹھکانہ یہ تھا. اب وہ کھڑکی بند کر دی، اب جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ. اور جب کوئی کافر، کوئی برا آدمی جاتا ہے تو پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اے آدمی اگر تو ایمان لاتا اور اچھے اعمال کرتا تیرا ٹھکانہ یہ ہونا تھا. ٹھیک ہے. لیکن تو نے نہیں کیا نا، اب وہ جہنم کی کھڑکی، اب تیرا ٹھکانہ یہ. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا ہے بہترین اجر ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.